امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کچھ مشہور کتاب مکاشف القلوب میں اس واقعے کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، شارٹ کر کے اس واقعے کو سنا رہا ہوں بھائی، صحت کرتے تھے، یعنی گھر نہیں بنایا، شادی نہیں، اور جب سوتے تو پتھر کو تکیہ بناتے آرام کرتے، اور سیاحت دنیا میں گھومتے رہتے، سیاحت کرتے۔ ایک دن راستے میں ایک شخص ملا، کہنے لگا حضور وہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ سیاحت کروں، تھوڑا سفر کرنا چاہتا ہوں سر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، چلو، اس کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ تو راستے میں بھوک لگی ایک جگہ پر، تو آپ نے اپنے رومال میں سے روٹیاں نکالی، دیکھا اس میں 3 روٹیاں تھیں۔ عیسیٰ سامنے روٹیاں 3 تھیں، اور میں ایک تو کھا تیری، ایک میری، اور تیسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ نے روٹی کھائی، اس نے کھائی، دعا پڑی، اور نیچے دریا کا پانی تھا، بولے پانی پی کے آ رہا ہوں، اور تم جو نا یہ تیسری روٹی نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ پانی پی کے تیسری روٹی غائب۔ کہا کہ وہ شخص تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہا کہ نہیں اسلام مجھے نہیں پتا، خود غائب ہو گئی، پتہ کہاں چلے گی، مجھے اس کے بارے میں نہیں گئی۔ اس نے کہا کیسے نہیں، تمہیں کہا تھا نہیں کھانا، بولے نہیں میں نے نہیں کھائی، جھوٹ بول دیا کہ میں نے نہیں کھائی، مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، سفر کرو آگے۔ آگے گئے، بہت دور تک گئے، پھر بھوک لگی، اب کھانے کو نہیں۔ ایک ہرن جنگل سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا، عیسیٰ نے بلایا، آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، اس کو بھی کھلایا، کھلانے کے بعد ہڈیاں جمع کی، میں کم باذن اللہ، وہ پھر ہرن بن گیا اور بھاگنے لگ گیا۔ آپ نے کہا جس رب نے مجھے معجزہ یہ عطا کیا ہے، دیکھ مردے کو زندہ کر دیا، میں نے ہرن کھا کے زندہ کر دیا، بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ کہا کہ نہیں اسلام مجھے نہیں پتا کس نے کھائی، میں نہیں جانتا۔ اچھا چلو آگے چلو، پھر سفر آگے ہو گیا، آگے دریا آ گیا، راستہ ختم ہو گیا، آپ نے بغیر کشتی کے ہاتھ پکڑا، دریا پار کر دیا۔ کہا کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے، بتا کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ دیکھ بغیر کشتی کے میں نے دریا پار کر دیا، یہ معجزہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، کس نے کھائی؟ کہنے لگا نہیں سر مجھے نہیں پتا کس نے کھائی، میں نہیں جانتا، میں نے تو ایک کھائی، ایک آپ نے کھائی، پتہ نہیں کس نے کھا لی۔ اچھا آگے گئے، ایک میدان آیا، آپ نے مٹی کی 3 ڈیریاں بنائی، ڈیریاں بنانے کے بعد آپ نے کہا کم باذن اللہ، تو تینوں سونے کی بن گئی، 3 ڈیریاں سونے کی بن گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک روٹی کھائی، یہ ایک سونے کی ڈیری ہوگی میری، تو نے ایک روٹی کھائی، یہ سونے کی ڈیری ہوگی تیری، یہ تیسری سونے کی ڈیری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ فوراً کیا اٹھا، وہ عیسیٰ صاحب میں نہیں کھائی تھی، وہ میں نہیں کھائی تھی۔ سونے کا جب دیکھا نا کہ سونا آ رہا ہے، وہ میں نہیں کھائی تھی، میں وہاں بول دیا، سارے معجزے سن لیے، نہیں بولا، جب سونے کی باری بولا ہاں ایسا وہ میں نے کھائی تھی۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تینوں سونوں کی ڈیریاں تمہاری ہوگی، آگے تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، بس تمہارا سفر میرا یہی تھا جو جھوٹے انسان ہو، یہ تینوں سونے کی ڈیریاں تیری ہوگی، رکھ لے، آگے میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ آگے روانہ ہو گئے، وہ بیٹھ گیا۔ اب سوچنے لگا یار میرے پاس سونے کی 3 ڈیریاں ہیں، یہ وہ، اب اس کو لے کے جاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا، او ہو میں میل بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، انسان خیالات اتنے سونے کے ڈھیر، وہ مزے آ گئے، بہت خوش ہے، جھوم رہا ہے۔ اتنے میں 2 لوگ آدمی سے سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی سونے کی 3 ڈیریاں، بولا یار یہ کیا چکر ہے، بولا یار بڑا مزہ آ گیا، اس کا کام کر دے تمام، 1.5 تیری 1.5 میری، بولا ٹھیک ہے، آگے پکڑ لیے، مارنے لگے، اس نے ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑ لیے، بولا یار ناراض ایک بات بولوں کیا، بولا تم مجھے مارو گے قتل بھی ہو جائے گا، میں خود رضامندی سے تمہیں دینے کو تیار ہوں، ایسا کرتے ہیں ان کو بانٹ لیتے ہیں، تینوں کے حصے میں ایک ایک آ جائے گی، بہت ہیں۔ بولا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے یار قتل بھی ہو جائے گا، خام قتل کر، اپنے خوشی سے دے رہا ہے، چلو اب اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اب اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں جو سفر کر کے آ رہا ہوں، میرے کو عیسیٰ سامنے سونے کی ڈیریاں دی ہیں، اور میں جہاں سے سفر کر کے آ رہا ہوں نا، راستے میں تو ہرن بھی ہے اور دریا وہ سب کچھ تو دیکھے کہ روٹی ووٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے راستے میں، وہ سامنے دیکھ رہے ہو دھواں اٹھ رہا ہے، ایک گھر گاؤں، بولا ہاں، بولا یہاں سے روٹی مل جائے گی، تم جس طرف جا رہے ہو وہاں روٹی ووٹی نہیں ہے، راستے میں بھوکے مریں گے، بولے کیا کریں، بولا پہلے کھانا کھا لو پیٹ بھر کے شام تک، تاکہ ہم سفر کر کے نکل جائیں گے، تو سونے کی ڈوریاں پھر دینا۔ بولا ٹھیک ہے جا تو کھانا لے کر آ، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ گیا کھانا لیں، ان کو کہا کہ ہم مسافر 3 آدمی ہیں، کھانا دے دیں، انہوں نے دے دیا کھانا دے کے جب واپس آنے لگا سامنے وہ تھوڑا 1 کلومیٹر کے کچھ فلانگ کے فاصلے پر تھے، سوچنے لگا یار عیسیٰ السلام نے سونے کی ڈیریاں دی مجھے، یہ آگے مالک بن گئے، اب میرے حصے میں 3 سونے کی ڈیریاں تھیں، اب آئے گی ایک، یہ خام آگے مالک بن گئے، کیا کروں؟ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، ایک زہر کی بوٹی تھی، زہر ملا بلو کے، رستے میں ایک بوٹی زہریلی آئی تھی، اس نے وہ ملا دی، بولا ٹھیک ہے میں جا کے ان کو کھانا دوں گا اور بہانے سے پیشاب کے بہانے نکلوں گا، تو کھائیں گے، پہلے ڈھیر ہو جائیں گے، پھر میں تینوں لے کے نکل لوں گا۔ ادھر سے یہ پلاننگ کر رہا تھا، ادھر سے وہ 2 آدمی جو ہیں
کہنے لگے ابے یار تو بڑا بیوقوف آدمی لوگ، کیوں؟ اچھی خاصی ڈیڑھ میری، اس کو تم نے یار معاف کر دی، چھوڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ ایک آئے گی، تو نے خواہ مگر چھوڑ دیا، ڈیڑھ آئے گی۔ بولا ہاں یار، بولا کیا کریں؟ بولا آتے کے ساتھ اس کو مار دو، اس کو قتل کر سارے کو، قتل کر کے ڈیڑھ میری۔ بولا ٹھیک، آنے دے اس کو۔ اس کے بعد بولا کھانا کھائیں گے، اپنا بٹ ہو کے نکل جائیں گے۔ بولا ٹھیک ہے۔ وہ آیا، پکڑا، انہوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، آسرا نہیں کیا، مار دیا، مر گیا۔ بولا کیا کریں؟ بولا اس نے کہا تھا کہ رستے میں کھانا نہیں ملے گا، کھانا پہلے کھا۔ دونوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اس میں ملا ہوا تھا زہر، جو کھانا کھاتے وہ بھی لمبے لیٹ ہو گئے، تینوں مر گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہاں سے اپنے حواریوں کے ساتھ، اس کے ہمارے نبی کے صحابی حواریوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ۔ دیکھا 3 انسان کے پنجرے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور سونے کی 3 ڈیریاں ویسی پڑی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے سارا واقعہ کو سنایا، اور میں دیکھ لو سونا وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہے، اور یہ حریص کے مارے یہ 3 لاشیں یہ پڑی ہوئی ہیں، پنجرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے